حمید خان واپس سبحان گلی میں داخل ہو گیا۔ چھوٹی سی جگہ تھی۔ پہلے ہی آدمی سے حیدر علی کا پتہ پوچھا تو اس نے اس کے گھر کے سامنے لا کھڑا کیا۔ حیدر علی اور امتیاز سے ملاقات ہوئی۔ چودھری شاہ نواز نے بابا ادریس کے سسرال کے بارے میں پوچھا تو حیدر علی کا منہ بگڑ گیا۔ ہاں معلوم ہے مجھے، ویسے بھی ادریس علی کا سالہ فیض علی میرا جاننے والا ہے، گھر تو کبھی نہیں گیا اس کے، پتہ معلوم ہے لیکن آپ مجھے ان کا پتہ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ لکھ لو، حیدر علی نے کہا اور پتہ دہرا دیا، اور وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ حمید خان نے راستے میں پوچھا کہ پہلے لکڑ موڑ چلیں یا براہ راست بابا ادریس کے سسرال چلا جائے، کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ شاہ نواز نے کہا، نہیں حمید خان، ہم اپنا کام پورا کر کے ہی واپس چلیں گے، کم از کم ذہن تو صاف ہوگا، جتنا وقت گزرے گا دل میں الجھن ہی رہے گی۔ جو حکم سر، حمید خان نے کہا، اور اس کے بعد یہ سفر کئی گھنٹے میں طے کیا گیا۔ وہ فیض علی کے گھر پہنچ گئے۔ فیض علی کے لیے دونوں اجنبی تھے۔ چودھری شاہ نواز نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام شاہ نواز ہے، ایک بات معلوم کرنی تھی آپ سے۔ جی آئیے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کہیں دور سے آ رہے ہیں۔ ہاں، ہم لوگ لکڑ موڑ رہتے ہیں۔ او ہو، چودھری شاہ نواز صاحب، ادریس بھائی سے آپ کا نام سنا تھا، آئیے آئیے۔ فیض علی نے بڑی اچھی آؤ بھگت کی۔ چائے وغیرہ پینے کے بعد چودھری شاہ نواز نے کہا، فیض صاحب، ادریس صاحب کہاں ہیں؟ وہ سبحان گلی گئے ہوئے ہیں، خاصے دن ہو گئے تھے، ابھی تک نہیں پلٹے۔ میں سوچ رہا تھا کہ سبحان گلی جا کر معلوم کروں، کیونکہ وہ غیر ذمہ دار انسان نہیں ہیں، اور پھر اپنی نوکری سے بھی چھٹی لے کر گئے ہیں، اور چھٹی سے زیادہ دن گزر چکے ہیں۔ کیا وہ یہاں نوکری کرتے ہیں؟ جی ہاں، سبحان گلی چھوڑ دی ہے انہوں نے، مجھے بتایا تھا کہ وہاں دل نہیں لگتا، کچھ الجھنیں درپیش ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا سبحان گلی چھوڑے ہوئے انہیں؟ فیض علی نے حساب لگا کر تفصیل بتائی تو شاہ نواز کو یاد آیا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ ادریس علی کو تلاش کرنے سبحان گلی گیا تھا۔ اس نے کہا، اس وقت سے وہ یہیں رہتے ہیں؟ جی ہاں، میری بہن اور بچے تو ابھی تک یہیں ہیں، ان کا بھی یہاں دل لگ گیا ہے، تمام بچے سکول میں داخل ہیں۔ ویسے ایک بات بتائیے بھائی صاحب، خیریت تو ہے نا؟ ہاں خیریت ہی ہے، میں بس معلومات حاصل کرنے آ گیا تھا، کچھ کام تھا ان سے۔ تو اس وقت سے وہ یہیں ملازمت کر رہے ہیں؟ جی۔ سبحان گلی اپنے گھر واپس نہیں گئے؟ میں نے عرض کیا نا کہ چند روز ہوئے ہیں وہاں گئے ہوئے، ورنہ انہوں نے اس دوران ادھر کا رخ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ میں نے کئی بار کہا کہ ذرا گھر کی خبر گیری کر لیں، ویسے تو سبحان گلی میں ان کی کافی عزت ہے، کوئی ان کے گھر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن پھر بھی خبر گیری کرنا ضروری ہے، اس لیے میں کہتا تھا، مگر وہ کبھی گئے ہی نہیں۔ بہت شکریہ فیض صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں ایک بار پھر آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ ان کے بارے میں یہ معلومات کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا نا، میں بھی ان کے عقیدت مندوں میں سے ہوں، میں نے سنا تھا کہ وہ یہاں رہنے لگے ہیں، اس لیے پتہ لگا کر اس طرف آ گیا۔ اچھا، ہمارے لائق اور کوئی خدمت؟ نہیں، بے حد شکریہ۔ واپسی پر چودھری شاہ نواز نے کہا، ہم اسے اپنی غلطی تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، لیکن اس ذلیل جوگی نے پہلے بھی ہمیں بیوقوف بنایا تھا، اور عرشیہ کے لیے ہم جو پانی لے گئے تھے وہ گندا، ناپاک اور جادو کا پانی تھا۔ میں نے اس کا ڈیرا تو تباہ کرا ہی دیا تھا، اب اسے بھی جہنم رسید کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے بابا ادریس جیسے عظیم شخص کی توہین میرے ہاتھوں سے کرائی ہے۔ حمید خان نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ جب وہ کافی فاصلہ طے کر چکا تو اس نے پوچھا، کہاں چلنا ہے؟ لکڑ موڑ چلوں یا سبحان گلی؟ نہیں، لکڑ موڑ چلو، باقاعدہ پلاننگ کر کے کچھ کروں گا، سمجھتا کیا ہے خود کو مردود، اس کے علاوہ بابا ادریس سے بھی بھرپور تعاون کروں گا، تھوڑی بہت تیاریاں کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، حمید خان نے کہا، اور جیپ کا رخ لکڑ موڑ کی جانب موڑ دیا۔ چودھری شاہ نواز کو اب بابا ادریس کی باتوں پر پورا یقین آ گیا تھا۔ بہرحال جو واقعات گزرے تھے اور خود اس پر جو کچھ بیت چکی تھی، اس کے بعد چودھری شاہ نواز کے ذہن میں کچھ عجیب و غریب خیالات پیدا ہو گئے تھے۔ یہ جادو نگری کا کھیل اس کی سمجھ سے باہر تھا، اور وہ اس پر پوری طرح غور کر کے ہی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ جو نقصانات اٹھا چکا تھا وہی کافی تھے۔ راج گندر نے شاہینہ
ریحانہ کی زندگی چھین لی تھی اور خود چودھری شاہ نواز کو اس کی بیٹی اور ارشیا سے محروم کر دیا تھا۔ 2-3 دن چودھری شاہ نواز منصوبہ بندی کرتا رہا۔ اس نے یہ بات طے کی کہ سبحان گلی جا کر خود بابا ادریس سے ملاقات کرے اور ان سے پوچھے کہ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ حمید خان نے کہا، اصل میں جن معاملات کا شکار وہ ہوئے ہیں ان کے بارے میں صحیح فیصلہ وہی کر سکیں گے۔ ویسے سبحان گلی میں ان کے خلاف کافی نفرت پیدا ہو چکی ہے، لوگوں کو اصل صورتحال سمجھانا بڑا مشکل کام ہوگا۔ چودھری شاہ نواز نے پرخیال انداز میں گردن ہلا دی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ سبحان گلی چل پڑے تھے۔ راستے طے ہوئے اور آخرکار وہ سبحان گلی پہنچ گئے، لیکن دور ہی سے انہوں نے وہ منظر دیکھا جسے دیکھ کر ان کا دل ہل گیا تھا۔ بابا ادریس کا مکان راکھ کا ڈھیر ہو چکا تھا۔ کالی اینٹیں اور جلی ہوئی لکڑی کے باقیات، بھاڑ سا کھلا ہوا دروازہ۔ حمید خان کا پاؤں بے اختیار بریک پر جا پڑا تھا۔ وہ خود بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے جلے ہوئے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ نواز کے منہ سے نکلا، بابا صاحب کو کوئی بدترین حادثہ پیش آ گیا ہے۔ جیپ اور آگے بڑھی اور چودھری شاہ نواز افسوس بھری نگاہوں سے خاکستر مکان کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے کہا، ذرا اندر جا کر دیکھو حمید خان، اندر کا کیا حال ہے۔ حمید خان اندر گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آ گیا۔ ایک ایک چیز جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ اگر بستی والوں نے بابا ادریس کو کوئی نقصان پہنچایا ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ انہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد چودھری شاہ نواز نے جیپ بستی کی جانب مڑوا دی اور پھر بستی کے ایک چوک میں کھڑے ہو کر اس نے زور زور سے کہا، بستی والو میرے پاس آؤ، میں تم سے بابا ادریس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آس پاس کے لوگ چودھری شاہ نواز کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ میرا نام شاہ نواز ہے اور میں اس علاقے کا سب سے بڑا زمیندار ہوں۔ تم لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ بابا ادریس کو نقصان پہنچا کر تم لوگ قانون کی گرفت سے دور رہ سکتے ہو تو بھول جاؤ اس بات کو۔ مجھے جواب دو، بابا ادریس کہاں ہیں؟ کیا تم نے انہیں بھی اس مکان کے ساتھ جلا کر خاکستر کر دیا؟ خدا کی قسم تم سب پر قتل کے مقدمات درج کراؤں گا، ایک ایک کو جیل میں پہنچا دوں گا۔ یہ گھر کس نے جلایا ہے؟ بستی والے کسی قدر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ حیدر علی ہی اس وقت سامنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا، گھر بستی والوں نے ہی جلایا ہے، اور ادریس علی کی حرکتیں ناقابل برداشت ہو چکی تھیں۔ اندھے ہو تم لوگ، عقل کے اندھے۔ جس بزرگ نے زندگی بھر تمہاری بے لوث خدمت کی، تم نے اس کے خلاف یہ کارروائی کی ہے؟ یہ نہیں سوچا تم نے کہ وہ کسی سازش کا شکار بھی ہو سکتا ہے؟ تم دیکھنا میں تمہیں کیسی عبرتناک سزا دلواتا ہوں۔ تم نے حقیقت معلوم کی نہیں اور اس نیک آدمی کو نقصان پہنچا دیا۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں، حقیقت تمہیں قانون بتائے گا۔ حاجی حیدر صاحب آپ بزرگ ہیں، مجھے ان لوگوں کے نام بتائیے جنہوں نے اس گھر کو آگ لگائی ہے۔ مجمع کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ چودھری شاہ نواز شدید غصے کے عالم میں ان لوگوں کو برا بھلا کہتا رہا اور اس کے بعد اس نے حمید خان سے واپس چلنے کے لیے کہا اور جیپ میں آ بیٹھا۔ جیپ سٹارٹ ہو کر واپس چل پڑی تھی۔ سامنے درخت پر بسیرا کیے ہوئے دونوں شیطانوں نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ چودھری شاہ نواز کی باتیں سنی تھیں۔ راج گندر نے منکاری سے کہا، منکاری مہاراج دیکھ رہے ہو چودھری شاہ نواز کو؟ ہاں، اب اسی کی باری ہے۔ وہ ادریس تو دم دبا کر بھاگ گیا اور کسی کونے خدرے میں جا چھپا ہے، پر یہ تو ہے نہ ہمارے پاس۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تجھے آگے کیا کرنا ہے۔ جے منکاری مہاراج، جے گرو مہاراج، راج گندر نے خوش ہو کر کہا۔ منکاری ہنسنے لگا، پھر بولا، بیٹا گرو مہاراج کو جب گروچنا دینا پڑے گی تب تجھے نانی یاد آئے گی۔ ابھی تو خوب جے جے کار کر لے، خالی جے جے کار سے کام تھوڑی چلے گا۔ بھوانی دیوی مجھے ہمت دے کہ میں اپنے گرو مہاراج کو ان کی گروچنا دے سکوں، راج گندر نے کہا، اور پھر وہ دونوں خاموشی سے درخت سے نیچے اترے اور اس طرف چل پڑے جدھر چودھری شاہ نواز کی جیپ گئی تھی۔ منکاری نے راج گندر کو آگے کا شیطانی منصوبہ بتا دیا تھا اور راج گندر اس منصوبے کو سن کر خوب ہنسا تھا، اور اب وہ دونوں اسی پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے تھے۔ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا جو جاتا لکڑ موڑ کی طرف ہی تھا، لیکن بہت مختصر تھا۔ منکاری کے کہنے کے مطابق راج گندر نے ایک بار پھر
بھیس بدلا اور بابا ادریس کی صورت میں آ گیا، لیکن منصوبے کے مطابق اس نے بوسیدہ لباس پہنا تھا جو جگہ جگہ سے سلا ہوا اور پھٹا ہوا تھا۔ چہرے، گردن اور بازوؤں پر اس نے ہلکے ہلکے زخموں کے نشانات بھی بنا لیے تھے۔ چہرے پر بڑی بے بسی اور اداسی لاد لی تھی۔ منکاری تو خیر نگاہوں سے اوجھل ہی رہتا تھا، لیکن جب ایک چوڑی سڑک پر چودھری شاہ نواز کی جیپ پہنچی تو حمید خان نے سڑک کے کنارے اس لڑکھڑاتے ہوئے وجود کو دیکھا جو بوجھل قدموں سے ان کی طرف پشت کیے آگے بڑھ رہا تھا۔ حمید خان کا پاؤں بریک پر جا پڑا اور چودھری شاہ نواز جو گہرے رنج و غم میں ڈوبا ہوا تھا اور بابا ادریس ہی کے بارے میں غور کر رہا تھا، چونک کر بولا، کیا ہوا حمید خان؟ ادھر چودھری جی، ادھر دیکھیے۔ اس نے اشارہ کیا اور چودھری کی نگاہیں سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس شخص پر پڑیں اور ایک لمحے میں اس نے پہچان لیا کہ وہ بابا ادریس ہیں۔ ارے یہ بابا صاحب ہیں، جلدی چلو، جلدی آگے بڑھو۔ ایک لمحے کے اندر اندر جیپ جا کر راج گندل کے پاس رک گئی جو بابا ادریس کے روپ میں تھا۔ چودھری شاہ نواز جیپ سے نیچے اتر آیا، حمید خان بھی نیچے اتر آیا تھا۔ اس نے بابا ادریس کی صورت دیکھی، ان کے پھٹے ہوئے لباس اور بدن پر لگے ہوئے زخموں کو دیکھا اور ایک دم سمجھ گیا کہ بابا ادریس کی یہ حالت انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ان کے مکان کو خاکستر کیا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر بابا ادریس کو سہارا دیا اور جلدی سے بولا، ارے بابا صاحب، آپ اس حال میں؟ بابا ادریس کے روپ میں راج گندل نے نگاہیں اٹھائیں اور پھر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں بس تقدیر کا لکھا تو سامنے آتا ہی ہے۔ خدا ان لوگوں کو غارت کرے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ بدسلوکی کی ہے۔ بس ٹھیک ہے بھائی، تم بھی جاؤ، ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں، ہمیں امتحان دینے دو۔ نہیں بابا صاحب، ایسے وقت میں آپ کا ساتھ کم از کم میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آپ کا گھر دیکھ کر آیا ہوں، آپ بے فکر رہیے۔ اب میں ان لوگوں سے چن چن کر انتقام لوں گا جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ بدسلوکی کی ہے۔ ارے بھائی، کس کس سے بدلہ لوگے؟ بس ہم نے کہا نا، تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ راج گندل نے اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ آئیے، آپ میرے ساتھ چلیے، چودھری شاہ نواز نے ہمدردی سے کہا۔ کہاں بھائی، کہاں لے کے جاؤ گے ہمیں؟ بابا صاحب، آپ میرے گھر چلیے، میں آپ کا گھر دیکھ کر آیا ہوں۔ بستی والوں نے اسے خاکستر کر دیا ہے، یقیناً آپ کا یہ حال بھی انہوں نے ہی بنایا ہوگا۔ ہاں، بھٹک گئے ہیں راستے سے، مارا ہے ہمیں، کپڑے پھاڑ دیے۔ چلو ٹھیک ہے، اگر اس طرح ان کا دل مطمئن ہوتا ہے تو ہمیں کیا، کوئی کونا خدرا بسا لیں گے، زندگی کے چند سانس ہی تو گزارنے ہیں۔ آئیے، آپ آئیے۔ چودھری نے حمید خان کو اشارہ کیا اور حمید خان بابا ادریس کو سہارا دے کر جیپ میں لے گیا۔ دیکھو، جب انسان کا مقدر خراب ہوتا ہے تو اس پر نحوستوں کے سائے ہو جاتے ہیں۔ ہم اس وقت نحوستوں کے سائے میں ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کا سلوک نہ کرو، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ مجھے کتنا ہی نقصان پہنچ جائے بابا صاحب، میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، مجبور کر رہے ہو تو ٹھیک ہے۔ بابا صاحب، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، لیکن قصور میرا بھی نہیں ہے۔ اس شیطان کے بچے نے چکر ہی ایسا چلایا تھا جس کا نام راج گندل ہے۔ میں دھوکہ کھا گیا اور آپ کے ساتھ بدسلوکی کر بیٹھا، لیکن اب میں آپ کے بارے میں تصدیق کر چکا ہوں اور اس کے بعد دھوکہ نہیں کھاؤں گا۔ راج گندل نے اس طرح گردن جھکا دی جیسے تکلیف کا شکار ہو۔ حمید خان اور چودھری شاہ نواز کے دل میں ہمدردیوں کا طوفان امڈ رہا تھا۔ بابا ادریس کی اس حالت پر وہ بہت دکھی تھے، جبکہ بدماش راج گندل نے منکاری کے سازشی ذہن کے منصوبے کو تکمیل تک پہنچانا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ چودھری شاہ نواز لکڑ موڑ پہنچ گیا اور بڑے اہتمام کے ساتھ راج گندل کو اس نے اتارا اور پھر اندرونی حصے کی جانب لے چلا۔ راج گندل دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ ایک بار پہلے بھی وہ اس حویلی میں آ چکا تھا اور اپنا کھیل کھیل کر گیا تھا۔ دوبارہ وہ اسی حویلی میں بدلے ہوئے بھیس میں داخل ہو رہا تھا، نیا کھیل کھیلنے کے لیے۔ لیکن جب چودھری شاہ نواز اسے حویلی کے بہت بڑے ڈرائنگ روم میں لے کر پہنچے تو وہاں قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ راج گندل کے گندے بدن میں بجلیاں سی گوند گئیں، اسے شدید اذیت کا احساس ہوا اور وہ زمین پر گر گیا۔ ارے حمید خان، دیکھو! نہیں نہیں، مجھے کھلی ہوا میں لے چلو،
मैं मर जाऊंगा, मुझे खुली हवा में ले चलो, राजगंदल ने कहा। चलो बाबा साहब की हिदायत के मुताबिक अमल करो। हमीद खान ने मुलाजमों को अपनी मदद के लिए बुलाया और वो लोग अदरीस अली या राजगंदल को बाहर हवेली के खुले हिस्से में ले आए, जहाँ दरख्तों और फूलों की बहुतायत थी। राजगंदल ज़मीन पर लेट गया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ये बड़ा तल्ख तजुर्बा था उसके लिए। भला शैतान अपनी गलाजतों से निकल कर कलाम इलाही की पाकीज़ा छाँव में कैसे जा सकता था? उसे सबसे बड़ा नुकसान इसी से पहुंच सकता था। राजगंदल ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं इस वक्त इम्तिहान की मंजिल में हूँ। मेरे जिस्म से नहूसतों के साए लिपटे हुए हैं। मुझे यहीं किसी दरख्त के नीचे डलवा दो। यहाँ मेरे पास तस्बीह मौजूद है। खाने पीने के लिए जो कुछ भी हो यहीं दे दिया करो। मैं यहीं ठीक रहूँगा। देखो, अगर तुम मुझसे हमदर्दी रखते हो और मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो फिर मुझे यहीं इसी जगह रहने दो। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूँगा। नहीं बाबा साहब, एहसान की कोई बात नहीं है। हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ खुश हैं तो यही सही। जाओ हमीद खान, बाबा साहब के लिए यहीं सारे इंतज़ामात कर दो। कुछ वक़्त के लिए राजगंदल को करार मिल गया। इसके लिए यहाँ चारपाई, पानी के बर्तन और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें रख दी गईं और वो चारपाई पर लंबा लंबा होकर लेट गया। चौधरी शाहनवाज ने उसके ज़ख्मों का जायज़ा लेने के लिए कहा तो उसने आजिज़ी से कहा, नहीं चौधरी साहब, अगर मेरी माने तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। आप हमें यहाँ ले आए, सहारा दे दिया, बस इतना काफ़ी है। अगर आपने इससे आगे कुछ किया तो हमें दुख पहुँच जाएगा। नहीं बाबा साहब, मैं सिर्फ आपकी बेहतरी चाहता हूँ। तो बस इतना काफ़ी है जितना तुमने हमारे लिए कर दिया। हमें कुछ वक़्त दे दो, हमारे ये ज़ख्म भी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। बाबा साहब, कुछ कपड़े वगैरह तो तब्दील कर लीजिए। बस एक बड़ी चादर दे दो और कुछ नहीं, राजगंदल ने कहा और चौधरी शाहनवाज ने गर्दन हिला दी। राजगंदल फिर बोला, सुनो चौधरी शाहनवाज, इस दौरान हमें खाने पीने के लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर मुमकिन हो सके तो बस हमें थोड़े से फल भिजवा दिया करो। पानी तुमने रख ही दिया है यहाँ पर, इसके अलावा हमारे पास कुछ न भेजना। जैसा आपका हुक्म, चौधरी शाहनवाज ने कहा और उसके बाद वापस पलट पड़ा। हमीद खान रास्ते में बोला, ठीक है चौधरी साहब, ये दरवेश लोग होते हैं, इनके लिए दुनियावी चीज़ें बिल्कुल बेमायनी होती हैं। इन्हें इलाज की ज़रूरत है ना किसी दवा की। ये तो खुद दूसरों की दवा होते हैं। भला इन्हें अपने लिए दवा की क्या ज़रूरत है? बस्ती वालों ने बहुत बुरा किया है इनके साथ। हाँ, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि बाबा अदरीस के घर वालों को उनके बारे में मालूम नहीं। उनका साला फैज़ अली जिस अंदाज में उनके बारे में बातें कर रहा था, उससे तो यही पता चलता था कि उन्हें ये तक मालूम नहीं कि बाबा अदरीस कहाँ हैं। क्या ख्याल है हम फैज़ अली को उनके घर जलने और बाबा अदरीस के इस हाल में यहाँ आने की इतला दें? मेरा ख्याल है चौधरी साहब, अभी इस सिलसिले में खामोशी ही इख्तियार कर लें। हमें एक हद से ज़्यादा आगे बढ़कर काम नहीं करना चाहिए। अगर बाबा अदरीस खुद हमसे इसके बारे में कहेंगे तो फिर ठीक है, वरना उन्हें उनकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया जाए। हम उनकी खिदमत करना चाहते हैं। थोड़ी देर के बाद बाबा अदरीस के लिए ही उम्दा किस्म के फल वगैरह भिजवा दिए गए। चौधरी शाहनवाज अपनी जानिब से बड़ी अकीदतमंदी का सबूत दे रहा था, लेकिन उधर मनकारी राजगंदल के पास बैठा हंस रहा था। कैसा रहा चेले? गुरु महाराज की जय। करता रहे जय जयकार, करता रहे बेटा। गुरु महाराज के साथ रहेगा तो अपने सारे दुश्मनों पर हावी रहेगा। उस वक़्त तो मेरी जान ही निकल गई गुरु महाराज, जब वो मुझे उस बड़े कमरे में ले गया था जहाँ हमारे लिए मौत मौजूद थी। हाँ, ये तकलीफ़ तुझे यहाँ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वो जो शब्द बोलते हैं वो उनके धर्म की बातें होती हैं और वो शब्द हमारे बदन पर कोड़ों की तरह पड़ते हैं। ये कोड़े तो तुझे बर्दाश्त करना होंगे। मैं तो दूर चला जाता हूँ जब वो ऐसी बातें करते हैं। अफसोस मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ठीक किया ना कि यहाँ पेड़ों के नीचे आ गया। हाँ, खुली हवा, खुला माहौल। चल अब तू फल खा, मैं अपना काम करता हूँ। आप भी कोई काम करते हैं महाराज? आत्माओं की बातें जानने की कोशिश मत कर, भस्म होकर रह जाएगा अगर हमारी एक बात भी तुझे मालूम हो गई।
راج گندل سہم کر خاموش ہو گیا تھا۔ اپنی چالاکی اور منکاری کے شیطانی مشوروں سے وہ کامیابی پر کامیابی حاصل کرتا جا رہا تھا۔ سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ بابا ادریس کا دست راست اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے علی جا کو بہت سنبھال کر رکھا تھا، اکثر اسے دیکھتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی رات تھی۔ اس نے شیشے کی بوتل نکال کر سامنے کر لی۔ علی جا گردن جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ راج گندل نے کہا، افسوس، ہم نے سنسار کے بارے میں بڑی باتیں معلوم کیں، پر تمہاری مخلوق کا کوئی پتہ نہیں ہمیں۔ اس بوتل میں تم کب تک جیتے رہو گے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہمیں کہ تمہاری وہ شکتی کہاں گئی جس سے تم ادریس علی کو بچائے ہوئے تھے۔ کچھ بول سکتے ہو؟ علی جا خاموش بیٹھا رہا تو راج گندل نے پھر کہا، وہ تمہارا گرو کہاں گیا آخر؟ کیا کسی کھائی میں کود کر مر گیا یا سنسار سے منہ چھپا کر بیٹھ گیا ہے؟ دور سے روشنی نظر آئی تو راج گندل نے بوتل دوبارہ اپنے لباس میں چھپا لی۔ علی جا بڑی بے کسی اور بے بسی کا وقت گزار رہا تھا۔ اول تو وہ قیدی تھا اور اپنوں کا شکار ہوا تھا۔ ان دونوں بے وقوفوں نے اسے اس بوتل میں قید کیا تھا اور خود انہیں بھی کچھ نہ ملا تھا، اور اس کے علاوہ وہ اس وقت ایک ناپاک وجود کے ساتھ تھا جس سے کالے جادو کی بو آتی تھی، اور اس بو نے اسے پاگل کر رکھا تھا۔ وہ بول سکتا تھا لیکن وہ اس ناپاک انسان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ رات گزر گئی، دوسری صبح ہوئی۔ شاہ نواز اس کے پاس آیا اور محبت سے بولا، پوری کوٹھی حاضر ہے بابا صاحب۔ اس درخت کے نیچے آپ کو وقت گزارتے دیکھ کر مجھے برا لگتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد دھوپ نکل آئے گی اور یہاں حدت بڑھ جائے گی۔ ہم سب اندر ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوں گے اور آپ یہاں، یہ تو بے ادبی ہو جائے گی۔ راج گندل کم بخت کو اداکاری بہت اچھی آتی تھی۔ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ صرف تقدیر کی بات ہے، ہمیں اپنی تقدیر کے مطابق رہنے دو۔ ایک فقیر اور ایک بادشاہ، دونوں میں فرق تو ہوتا ہے نا؟ بادشاہ تو آپ ہیں بابا ادریس، یہ تو سب عارضی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ بہرحال مجھے بتائیے میں آپ کے لیے کیا کروں؟ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا وہ گھر تعمیر کرا دوں، وہاں 4 چوکیدار بھیج دوں جو پہرا دیں، بستی والوں کو ٹھیک کر کے ان کے خلاف کیس بھی کرا سکتا ہوں۔ وہ سب تمہاری مرضی ہے، تم جو کرنا چاہو ضرور کرو، لیکن ہمیں تھوڑے وقت کے لیے یہاں رہنے دو، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ شاہ نواز خاموش ہو گیا تھا۔ راج گندل یہاں بڑے آرام سے تھا۔ ابھی تک اس نے کسی کمینگی کا آغاز نہیں کیا تھا، لیکن شام کو عرشیہ ٹہلتی ہوئی اس طرف آ گئی اور راج گندل کے پاس پہنچ گئی۔